ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور یہ ہم نے آج سیکھنا ہے کہ ہم نے وقت کو کیوں غنیمت جاننا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے افسیوں 5 باب اور اس کی 16 آیت۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے افسیوں 5 باب اور اس کی 16 آیت۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی تمجید ہو، خدا کا شکر ہو، سب کہیں گے آمین۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ یقیناً میرے عزیزو، آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم 3 باتوں کے بارے میں سیکھیں گے، وقت کے بارے میں، غنیمت کے بارے میں اور یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں۔ اگر ہم غنیمت کا مطلب دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی چیز کی قدر کرنا، کسی چیز کو قیمتی جاننا۔ اگر ہم وقت کے بارے میں دیکھیں تو ہم وائس کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 1 سے 8 آیت دیکھیں گے۔ وائس کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 1 سے 8 آیت۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے، ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مرنے کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور درخت اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ کھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔ ہنسنے کا ایک وقت ہے اور رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے۔ غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے اور پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے۔ ہاللیلویا۔ یہاں تک پر اگر ہم دیکھیں وائس کی کتاب میں تو ہمیں واضح طور پر ملتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلی آیت میں پڑھا ہے، ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مرنے کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور درخت کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ کھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔ رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ آسمان کے نیچے جو بھی کام ہے اس کا ایک وقت ہے، چاہے وہ پیدا ہونے کا ہو، چاہے وہ مرنے کا ہو، چاہے وہ بیمار ہونے کا ہو، چاہے وہ شفا کا وقت ہو۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ وقت کے بغیر اور خدا کی مرضی کے بغیر جب خدا کا وقت آتا ہے تب ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ کامیاب ہیں، بہت سے ناکامیاب ہیں۔ جو ناکامیاب ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا وقت پتہ نہیں کب آئے گا، مجھے پتہ نہیں ہے میرے پاس کب پراپرٹی ہوگی، میرے پاس کب گاڑی ہوگی، میرے پاس کب یہ ساری سہولتیں ہوں گی۔ لیکن آپ کو فکر مند ہونے کی میرے عزیزوں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں ہم نے کیا پڑھا ہے، ہر چیز کا موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ آپ کی زندگی میں ابھی وہ وقت نہیں آیا، لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ورکنگ پروسیس میں ہے، یعنی کہ خدا نے جو آپ کی زندگی میں مقصد رکھا ہے، خدا اس کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ وہ یقیناً سب کچھ دینے پر قادر ہے، اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، اس میں لپٹے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر میرے عزیزوں ہم دیکھیں تو ہم خدا کے بندوں کی زندگی میں کے بارے میں دیکھیں تو ہم خدا کے بندہ اگر ابراہم کی زندگی میں دیکھیں تو جب خدا نے پہلی مرتبہ جب ابراہم کو دکھائی دے کر کہا کہ میں تجھے جو ہے اولاد دوں گا، اور وہ 75 برس کا تھا جب خدا نے اسے دکھائی دے کر کہا کہ میں تجھے وعدے کا فرزند ابراہم دوں گا، لیکن اس کی بیوی سارہ جو تھی اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی لونڈی ہاجرہ کے ساتھ اسے کہا کہ تو اولاد پیدا کر تاکہ میرا گھر آباد ہو جائے۔ اور اسی طرح پھر ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا، اور جب اسماعیل 13 برس کا ہوا تو میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ خدا نے اسے کہا میں تجھے وعدے کا فرزند اسحاق دوں گا، لیکن اس نے کیا کہا؟ خدا اب اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے، لیکن خدا نے کہا نہیں، میں تیری بیوی سارہ سے بھی تجھے ضرور اولاد دوں گا۔
اور اسی طرح میرے عزیزوں اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم 75 برس کا تھا جب خدا نے اسے دکھائی دے کر کہا کہ میں تجھے وعدے کا فرزند اسحاق دوں گا، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم 100 برس کا ہوا تو پھر وہ وعدہ اس کے ساتھ پورا ہوا۔ اسی وقت ہی اس کے ساتھ وہ وعدہ پورا نہیں ہوا تھا، 25 سال کے بعد جو ہے اس کے ساتھ وہ وعدہ پورا ہوا۔ اور اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا کے پر جب ابراہیم خدا کے کلام پر ایمان لایا تو یہ اس کے بارے میں کیا سمجھا گیا؟ یہ اس کے بارے میں راست بازی سمجھا گیا۔ آج بھی میرے عزیزوں اگر ہم کسی بھی پریشانی میں ہم مشکل میں چاہے بہت سال گزر گئے ہیں، لیکن جیسے خدا نے ابراہیم کو 25 سال کے بعد وعدے کا فرزند اسحاق دیا، خدا ہماری بھی دعائیں سنتا ہے، خدا ہمارے بھی ساتھ ہے۔ خدا نے ایک وقت رکھا ہوا ہے، جیسے ابراہیم کو جب اسحاق ملنا تھا ایک وقت تھا، 25 سال کے بعد وہ وعدہ پورا ہوتا تھا۔ اور اگر آج ہم بھی اپنی زندگی میں بہت سارے سال گزر گئے ہیں، بہت مہینے گزر گئے ہیں، بہت وقت گزر گیا ہے، ہم نے جو خدا سے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے ہمیں نہیں ملا ہے، لیکن خدا کے کلام میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہر ایک کام کا ایک موقع ایک وقت ہے جب وہ آپ کی زندگی میں پورا ہونا ہے۔ اداس اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا زندہ کلام ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے، جو کہ ہماری نصیحت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے کہ ایک وقت ہے خدا کی طرف سے جب وہ بلیسنگ آپ کو ملنی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر ہم راست بازوں کے بارے میں دیکھیں میرے عزیزوں، اگر ہم زبور 1 کا مطالعہ کریں اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ اگر ہم راست بازوں کے بارے میں ہم نے سیکھنا ہے اب کہ ایک راست باز جو شخص ہے اس کی زندگی میں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو خدا نے اسے ایک درخت کی مانند تشبیہ دی ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا اور کیا ہوتا ہے وہ وقت پر پھلتا ہے۔ اگر جیسے کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں، ہم نے یسوع مسیح کا قبول کیا ہوا ہے، لیکن ہماری کچھ بلیسنگز رکی ہوئی ہیں، کچھ ہماری دعائیں ہم بہت دیر سے کر رہے ہیں وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ راست باز اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا ہو، جو وقت پر پھلتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے خدا کے کلام میں پہلے پڑھا کہ ہر ایک چیز کا ایک موقع ایک وقت ہے، اور اگر ہم راست باز کی زندگی میں بھی دیکھیں تو کیا لکھا ہے کہ وہ وقت پر پھلتا ہے، کیونکہ جب خدا کی مرضی ہونی ہے، جب خدا کا وقت پورا ہونا ہے، اس نے اپنے راست باز بندے کے لیے تبھی کام کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم میرے عزیزوں دنیا میں کسی بھی در پر جائیں تو نا امیدی ہمیں ملتی ہے۔ آج کل بہت سی ایسی فکریں ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں ہمیں نا امیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا کا کلام وہ کلام ہے جو ہر معاملے میں ہمیں یس کہتا ہے، کبھی وہ نو نہیں کہتا۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ لپٹے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کے بندہ داؤد کی زندگی میں بھی دیکھیں تو جب وہ مسیح ہوا تو وہ 17 برس کا تھا، اسی وقت وہ بادشاہ نہیں بنا بلکہ 13 سال اس نے بہت سی کشتیاں کی، بہت سی جنگیں لڑی، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ بھی اس کی جان کے در پر تھا، لیکن پھر بھی اس نے خدا پر آس رکھنا، بھروسہ رکھنا، توکل کرنا نہ چھوڑا، اور 17 برس میں وہ مسیح ہوا، اور 13 برس جدوجہد کر کے اور جو ہے ابلیس کے ساتھ لڑائیاں کر کے اور اپنی جان کو بچاتے ہوئے اس نے 13 سال اسی طرح سے جو ہے گزارے۔ اس نے 13 سال جو ہے ایک بڑی کشتی لڑی، اور وہ 13 سال کے بعد سرفراز ہوا اور خدا نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، منصور بنایا۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح ہم میرے عزیزوں اگر بزرگ یوسف کی زندگی میں بھی دیکھیں تو جب اس کے بھائیوں نے اسے بیچا تھا تو وہ 17 برس کا تھا، اور جب وہ بیچ ڈالا گیا تو جب وہ مصر میں گیا میرے عزیزوں تو وہاں پر بھی وہ اسی وقت تو نہیں بن گیا تھا حاکم، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں وہ بیچا گیا، وہ غلام بن گیا، تو اسی طرح 13 سال جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑا رہا اور وہ ایک ایماندار بندہ تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو جب ہم ریسرچ میں بھی دیکھیں اور ویسے بھی دیکھیں تو ہمیں بہت جگہوں پر
پر ملتا ہے کہ یوسف کی زندگی جو ہے، یوسف کا جو کردار ہے، اس کو یسوع مسیح کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس بندے کا کردار جو ہے وہ یسوع مسیح کی طرح تھا، وہ ایک ایماندار انسان تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ جیل میں تھا اور اسے بادشاہ کے پاس جب اسے لائے گئے، اس نے تعبیر کی، خواب کی، تو کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ پھر اسے 13 سال کے بعد جب وہ 30 برس کا سرفراز ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ بادشاہ نے اسے مصر کا حاکم بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ بات ہے میرے عزیزو کہ جب ہم ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں، 2 مرتبہ دعا کرتے ہیں، سالوں دعا کرتے ہیں، ہمیں ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان کے نیچے ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے جب وہ پوری ہونی ہے، جب خدا نے جو بلیسنگ ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے ہمیں دینی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ تو ہوگی میرے عزیزو وقت کی بات، اور اب ہم وقت کو غنیمت کے بارے میں دیکھیں گے۔ اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کا 25 باب، متی کی انجیل اس کا 25 باب اور اس کی 13 آیت، اس تمثیل کے بارے میں ہم سب واقف ہیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بیوقوف اور 5 عقلمند تھی۔ جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقلمندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب گھومنے لگی اور سو گئی۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بیوقوفوں نے عقلمندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھ جاتی ہیں۔ عقلمندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر میرے عزیزو ہمیں آسمان کی بادشاہی کی ایک تفصیل دی گئی ہے کہ اس میں 10 کنواریاں ہیں، 5 کا بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 5 بیوقوف ہیں اور 5 عقلمند ہیں۔ مشلیں دونوں کے پاس ہیں، کپیاں دونوں کے پاس ہیں، لیکن ایک کی کپیاں جو ہیں بھری ہوئی ہیں تیل سے، اور ایک کی کپیاں کیا ہیں؟ خالی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ہی اونگنے لگی اور سونے لگی، اور آدھی رات کو دھوم مچی کے دیکھو دلہا آ گیا، اور وہ اپنی مشلیں درست کرنے لگی۔ لیکن جو بیوقوف تھی ان کی مشلیں جب بجھنی شروع ہو گئی، اور جو عقلمند تھی ان کے پاس تیل بھی تھا، انہوں نے جو بیوقوف ہے انہوں نے کہا ہمیں بھی تیل دو تاکہ ہم بھی اپنی مشلیں جو ہے درست کریں، ان کو چلائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تم جاؤ مول لینے والوں سے جا کے مول لے لو۔ لیکن جب وہ مول لینے گئی تو میرے عزیزوں کیا ہوا کہ دروازہ بند ہو گیا، اور جب دلہے نے کہا کہ جب وہ گئی اپنے تیل لے کے تو دلہے نے کیا کہا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ یہاں پر میرے عزیزوں خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، وقت کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو ہمارے پاس وقت ہے ضروری ہے کہ اس وقت میں ہم اپنی کپیوں کو جو ہے تیل سے بھر لیں، اپنے اعمال سے بھریں ان کپیوں کو، کیونکہ ہمارے پاس اعمال ہوں گے تو جب کتابیں کھلیں گی تو کیا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا راستہ ہے۔ اگر ہماری کپیاں تیل سے بھری ہوں گی، اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوگا، خدا کے کام کیے ہوں گے، تو جب کتابیں کھلیں گی تو کیا ہوگا، ہم یسوع مسیح کی سائڈ پر ہوں گے۔ اور جیسے کہ جو کنواریوں جن کی کپیوں میں تیل تھا وہ اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا، ہم بھی یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جن کی کپیاں خالی ہوں گی، وہ جس طرح وہ بعد میں آئی تو دلہا نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا، ان کے لیے پھر دروازہ بند ہوگا اور یسوع مسیح کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا۔
یہ وقت بہت ہی ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے. اگر میرے عزیزوں ہم دیکھیں تو یہ ایک حقیقت بات ہے کہ ایک انسان نے پیدا بھی ہونا ہے اور اس نے مرنا بھی ہے, چاہے وہ 100 برس کا ہو جائے یا اس سے زیادہ کا بھی ہو جائے. مرنا ایک حقیقت ہے, کتابیں کھلنی ہیں, جنت اور دوزخ میں جانا ہے, لیکن یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس وقت میں ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہم خدا کے راستے پر چل رہے ہیں یا ہم ابلیس کے راستے پر چل رہے ہیں. اگر ہم ابلیس کے راستے پر چل رہے ہیں میرے عزیزوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کشادہ راستہ ہے, لیکن اس کا انجام کیا ہے, ہمیشہ کی یاد ہے. لیکن ہم اگر خدا کے کلام میں دیکھیں تو خدا کا راستہ سکڑا راستہ ہے, لیکن جو پھر خدا پر ایمان رکھتے ہیں, خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں, یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, تو آپ مر بھی جائیں تو پھر بھی زندہ رہیں گے. ہاللویا, ہاللویا. بات ہے کہ یسوع خدا کے کلام میں بیان ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان پر رکھتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں رہا. اسی طرح آج ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے, خدا کے ساتھ منسلک ہونے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں. اگر اب اکثر لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع کیوں نہیں آ رہا, یسوع کیوں نہیں آ رہا, اتنے سال ہو گئے, برسوں گزر گئے, یسوع کیوں نہیں آ رہا. تو اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں دوسرا پطرس اس کا 3 باب اس کی 3 اور اس کی 8 اور 9 آیت میں ہم دیکھیں گے. دوسرا پطرس 3 باب اس کی 8 اور 9 آیت میں, اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک 1 دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس 1 دن کے برابر. خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے, اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم اوپر مطالعہ کریں تو یہاں پر لکھا ہے پھر زمانے میں ایسے ہنسی ٹھٹھا باز کرنے والے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع آئے گا, لیکن یسوع مسیح نہیں آ رہا. لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے, خدا کے نزدیک 1000 برس 1 دن کے برابر ہوتا ہے, اور 1 دن میں خدا کا جو ہے وہ 1000 برس کے برابر ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کو ابھی تک گئے ہوئے صرف 2 دن ہی ہوئے ہیں, اور تیسرا دن اسٹارٹ ہے کیونکہ ہم 2025 میں انٹر ہو گئے ہیں. 2000 سال اور 25 سال اوپر ہوئے ہیں, یعنی کہ ابھی تک صرف یسوع مسیح کو گئے ہوئے صرف خدا کے کلام کے مطابق 2 ہی دن ہوئے ہیں, اور تیسرا دن شروع ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ابھی تک یسوع مسیح نہیں آیا. یہ جواب ہے ان کے لیے, خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے, اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. یہاں پر خدا ہمیں بیان کرتا ہے تو خدا اس لیے دیر لگا رہا ہے کہ آج ہی میرا بیٹا سدھر جائے, آج ہی میری بیٹی سدھر جائے, آج ہی وہ میری طرف آ جائیں, آج ہی وہ توبہ کر لیں, کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے, وہ چاہتا ہے کہ سب خدا کی بادشاہی میں شریک ہوں, سب خدا کے ساتھ ہوں, اور جب نئی روشنی میں جس کا جلال بڑھ رہا ہوگا, جس کا نور بڑھ رہا ہوگا, اس میں وہ چاہتا ہے کہ ہم سب داخل ہوں. وہ یہی چاہتا ہے, وہ اسی لیے دیر لگا رہا ہے, وہ اسی لیے نہیں آ رہا کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں میری طرف آ جائیں, وہ ابلیس کی راہ کے راستے کو چھوڑ دیں, وہ خدا کی طرف رجوع لائیں. کیونکہ خدا کا بھی کلام بیان کرتا ہے, خدا کہتا ہے تم میری طرف رجوع کرو تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا. رب الافواج یہ فرماتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کی طرف بڑھیں تو پھر خدا بھی آپ کی طرف بڑھے گا. وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ وہ مینویل ہے. مینویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ, تو وہ تو ہمارے ساتھ ہے. یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے, خدا باپ ہمارے ساتھ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی خدا کے ساتھ ہوں. خدا بس میرے دل تو اس لیے دیر لگا رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک وہ نوبت پہنچے, کوئی بھی جہنم کی آگ میں نہ جلے. ہاللویا. اس طرح میرے دلوں اگر ہم دیکھیں متی کے انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 36 آیت, یہ اب ہم اپنے تیسرے ٹاپک میں آ گئے ہیں, یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں. کہ یسوع مسیح کس طرح آئے گا, اس بات کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کس
اس طرح آئے گا. مٹی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 36 آئے. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ